منقبت کی ترغیب مشاعرے میں ہم اور آپ یہاں پر حاضر۔ میں 2-3 باتیں حضرت کے حالات سے روبرو کرانے کی کوشش کروں گا تاکہ اس بات مشاعرہ شروع کیا جائے۔ سیدنا خطاب شاہ میاں المعروف مستان شاہ بابا رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا پیر بابا رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں ہیں، اور پیر بابا اپنے وقت کے بہت بڑے درویش اور باکرامت بزرگ ہیں۔ ایک موقع پر حافظ مراد احمد صاحب کے دادا جان سے جناب کرگہر صاحب نے خود ارشاد فرمایا کہ ہمیں ہندوستان میں عطائے رسول خواجہ خواجہ شہنشاہ ہندوستان خواجہ غریب النواز نے یہاں بھیجا ہے اور ہمارے ماموں لگا کرتے ہیں۔ حضرت مستان شاہ بابا رضی اللہ تعالی عنہ جب ننکار کی سرزمین پر جلوہ بار ہوئے تو آپ کی عمر پاک تقریباً 16 سے 18 سال کے درمیان تھی، اور علم شریعت کتابوں سے علم حاصل کرنے آپ رامپور تشریف لائے، اور رامپور کا بہت بڑا مشہور مدرسہ مطلع العلوم میں تعلیم حاصل کی۔ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے شہر میں بزرگ اللہ کے نام سے جوجا کرتے تھے، اللہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے والد ماجد نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، نام نہیں معلوم، ان کے پاس زیر تعلیم مدرسہ مطلع العلوم میں حضرت جلوہ بار لگے، اور باصفت بزرگ تھے وہ، جن کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ وہ صرف کتابوں کے جام نہیں پلاتے، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو حقیقت اور معرفت کے جام سے بھی شاداب کیا کرتے تھے۔ یہ علم کے سنگم علم ظاہری کتابوں کے ذریعے حاصل کرتا ہوا علاؤالدین صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تشریف لے گئے۔ میں عرض کر دوں، جب کوئی شخص کسی صادق بزرگ کے پاس جاتا ہے، جب کوئی صادق بزرگ کے پاس کچھ لینے جاتا ہے تو بزرگ اوراد و وظائف کے ذریعے، چلہ کشی کے ذریعے، طرح طرح محنت و مشقات کے ذریعے اس کو جامع معرفت تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب کسی مجذوب کی نظر کسی پر پڑ جاتی ہے، جب کسی خاصان حق مجذوب صفت بزرگوں کی نظر پڑ جاتی ہے، تو اب کسی منزل کے طے کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈائریکٹ رب سے ملا دیا کرتا ہے۔ علاؤالدین صابر پاک میں حضرت جلوہ بار رہے، وہاں پر کسی بزرگ کی نظر پڑی، اور ایک ہی نظر میں علم حقیقت، علم معرفت، فنا فی المرشد، فنا فی العلی، فنا فی اللہ، اور مرتبہ بقا باللہ تک پہنچا دیا۔ جب آپ تشریف لائے، بلکہ صابر پاک میں سے آپ دہلی تشریف لے گئے، تو سیدنا حیدر شاہ میاں رضی اللہ تعالی عنہ میں وہ بھی بہت کامل بزرگ ہیں، درویش کامل ہیں، مجذوب صفت بزرگ ہیں۔ جو ڈیوٹی آپ کی اور جامع معرفت آپ کو ملا صابر پاک سے، پھر آپ دہلی لے کر اسی جام کو، اسی منصب و مقام کو نکھار دینے کے لیے آپ دہلی کی تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر جب دوبارہ ننکار تشریف لاتے ہیں تو اس سے پہلے لوگ آپ کو ایک عالم کی نظر سے، ایک مولانا کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، لیکن جب پھر دوبارہ 20 سال کو برمستان کا تشریف لائے تو پھر آپ کا عالم یہ تھا کہ جو آپ چاہتے تھے آپ کا پروردگار وہ فرما دیا۔ اور پھر آپ علماء کرام کی جماعت یہاں موجود ہے، ہم دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی ضرور نہیں کہ دعا جو کرے وہ مل جائے، لیکن ایک مطلوب صفت کا منصب و مقام میں ہوتا ہے، وہ دعا کے ذریعے نہیں، اس کے اٹھاٹے اور پاور میں ہوتی ہے۔ عرش تک اپنے دست پاک کو خود لے جاتا ہے، وہ تو چاہتا ہے آپ دیتا۔ یہ منصب خدا پاک نے
سیدنا خطاب شاہ میاں مستان بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ پھر عالم یہ تھا، ایک زمانہ اس وقت میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے روبرو فیض لینے کے واسطے حاضر ہوتا، آپ لوگوں کو بھگایا کرتے تھے، لیکن لوگ ہیں آپ کے قدموں پر نچھاور ہو جایا کرتے تھے۔ باتیں تو بہت سی نکل آئیں گی، وقت بڑھ جائے گا۔ اب ہم اپنے مشاعرے کے سے شروع کرتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ عظیم الشان طرفِ مشاعرہ سیدنا خطاب شاہ میاں مستان بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پنڈال میں ہو رہا ہے، جس کی سرپرستی فرما رہے ہیں فخر الحفاظ حضرت حافظ و قاری محمد مراد حسن صاحب قبلہ سجاد رشید آستانہ سیدنا خطاب شاہ میاں مستان بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر قافلے کا ایک سردار ہوتا ہے، اور جس قافلے میں کوئی سردار نہیں ہوتا وہ ادھورا و ناتمام رہتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے محفل کا سردار ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج کی صدارت کے لیے جلوہ بار ہیں فخر العلماء فخر الاسفیاء حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری سردار مصاحب قبلہ ثقلینی یہاں جلوہ بار ہیں۔ حضرت کی صدارت میں آج کا مشاعرہ شروع ہو رہا ہے۔ دیگر شعراء کرام اور علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ مشاعرہ چلے گا، کیونکہ مشاعرے کا وقت 10 بجے شروع ہونے کا تھا، لیکن لیٹ ہو گیا، 11:30 کا 11:40 کو مشاعرہ شروع ہو رہا ہے۔ اب تک تو 80% مشاعرہ اختتام تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال ایک بزرگوں کے یہاں پر بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، اور پڑھنا بھی عبادت ہے۔ بغیر کس تمہید کے میں آج کے مشاعرے میں پہلے شاعر کو دعوت دے رہا ہوں، جناب قاری توفیق عطاری صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کے دلوں کو لالہ دار فرمائیں۔ جناب قاری توفیق عطاری صاحب۔